تین طریقے کی مخلوق ہے. کتنے طریقے کی مخلوق ہے؟ تین طریقے کے مخلوق ہے. ایک انسان ہے، ایک جن ہے، اور ایک فرشتے ہیں. اس میں جو جن ہیں اس میں زیادہ تر چانسز ہیں کہ غلط کام کریں اور صحیح کم کریں. انسان میں زیادہ چانسز ہیں کہ صحیح کام کریں اور غلط کم کریں. دونوں میں کیا فرق ہوا؟ وہ غلط زیادہ کریں گے اور صحیح کم کریں گے. جو غلط کرتے رہتے ہیں انہی کو ہم اپنی زبان میں شیطان کہہ دیتے ہیں، ورنہ شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے. مخلوق اصل جو ہے وہ کون ہے؟ وہ جن ہے. تو دوسرا انسان ہو گیا. تیسری ایک مخلوق ہے جس کو فرشتے کہتے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی. نہیں کر سکتے یہ. جیسے آپ سے میں کہوں کہ فلاں کام کرو، آپ کا دل چاہے گا کریں گے، دل چاہے گا آپ نہیں کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب لوگ نماز پڑھو، جس کا دل چاہتا ہے پڑھتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے نہیں پڑھتا ہے. ایسے ہر چیز میں ہے، روزے ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ فرشتوں کے اندر یہ جو صفت پہلی رکھی گئی کہ یہ غلطی کرنے کی صلاحیت ان سے کیا کر لی گئی؟ چھین لی گئی. ان کے اندر یہ صفت نہیں ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کیوں یہ صفت چھینی گئی ہے؟ غور سے سنیے گا. اس کے پہلے میں نے یہ بات کبھی بتائی نہیں، آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. یہ جو صفت ان کے اندر سے چھینی گئی ہے کیونکہ ان کے ذمے جو ڈیوٹیاں رکھی گئی ہیں، اگر اس میں نافرمانی اور فرما برداری دونوں صفت رکھی جائے تو نظام الہی کیا ہو جائے گا؟ پورا کا پورا خراب ہو جائے گا. بھئی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو سور پھونکنا ہے قیامت سے پہلے. کب پھونکنا ہے؟ جب میں کہوں گا پھونکو تو پھونک دینے کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ سور کو لے کر کے، سور کی کیفیت کیا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو لے کر کے کھڑے ہیں کہ جیسے ہی حکم الہی ہوگا میں کیا کر دوں گا؟ میں پھونک دوں گا. اگر ان کے اندر دونوں صلاحیت ہوتی کرنے کی اور نہ کرنے کی تو پتہ چلا کہ وہ جب جی چاہتا پھونک دیتے، پورا معاملہ کیا ہوتا؟ درہم برہم ہو جاتا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رکھی ہے. آپ دیکھیے کہ لوح محفوظ میں قرآن پھر کہا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کی سیکیورٹی جنوں کے ذمے رکھی گئی. اگر وہاں پہ ان کے اندر وہی بات پھر کہ اگر ان کے اندر نہ اور ہاں دونوں کی صلاحیت ہوتی تو پورے معاملے کو وہاں بھی کیا ہوتا؟ خراب ہونے کے چانسز تھے. تیسرا قرآن کریم کی حفاظت، ساری کتاب کی حفاظت. پھر قرآن کو ریویلڈ کرنا، قرآن کو نازل کرنا، اللہ کی جانب سے لا کر کے نبی کو دینا، اس میں نہایت امانت کی ضرورت تھی. ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. جو مالک چاہ رہا ہے اسی کے تحت قرآن کریم نازل ہونا چاہیے. تو بیان ہی یہ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے رب نے اس پورے نظام کو بہتر چلے، اچھا چلے، بغیر ڈسٹربنس کے چلے، اگر ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. اچھا یہ ذمہ داری یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ ہے ہمارے ٹاپک سے نہیں، لیکن اب یہ ذمہ داری ان کو دی کیوں گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کر سکتا ہے، اکیلے کر سکتا ہے. اس کو کسی کی ان سب کے کہ بارش تمہارے ذمے ہے، جان نکالنا تمہارے ذمے ہے، سور پھونکنا تمہارے ذمے ہے. یہ ذمہ داری جو دی گئی ہے اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ رب یہ کام نہیں کر سکتا. یہ تو اگر آپ عقیدہ رکھیں گے تو وہ قادر مطلق ہی نہیں رہ گیا. یہ ذمہ داری دی گئی ہے ان کے شرف اور احترام کو بڑھانے کے لیے. جیسے میں مدرسے کا محتمم ہوں، ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اتنا رائی کے برابر. میں
ایک استاد کو ایک اپنا بڑا خاص کام حوالے کرتا ہوں، وہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں دیکھو یہاں پہ 1 کروڑ روپے رکھے ہیں، یہ چابی لیجئے اور پیسہ نکال لائیے۔ یہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میں پیسے نکال نہیں سکتا، یہ میں نے لوگوں کے سامنے ان کی عزت بڑھانے کے لیے کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں کہ اپنی چابی دے دیا کہ جاؤ پیسے نکال لاؤ۔ یہ ان کا احترام ہوا، یہ ان کی عزت ہوئی۔ ایسے ہی فرشتے چونکہ ہر وقت عبادت پہ رہتے ہیں، ان کی عزت بڑھانے کے لیے یہ ڈیوٹیاں دی گئی ہیں۔ رب اس کا محتاج نہیں ہے کہ یہ کریں گے تب وہ کام ہوگا۔ بہرحال یہ بریکٹ کی بات تھی، اس کو یہیں کلوز کر دیتے بریکٹ کو۔ ہمارا جو ٹاپک ہے کہ فرشتے پر ایمان لانا رحمت کیسا ہے۔ اچھا، اب جب یہ ہم کو بتا دیا گیا کہ ان کے اندر نہ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، سب ہاں یس ہے، نو نہیں ہے، تو ہمارے لیے رحمت یہ ہوئی کہ ہم کو بڑا اطمینان ہو گیا کہ ایسے فرشتوں پر ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے جو کوئی ڈسٹربنس نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے لیے ان پر ایمان لانا ایک بڑی رحمت ہو گئی۔ بات میری سمجھے؟ نمبر 2، آپ کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کی ذمہ داری بھی کس کے پاس ہے؟ فرشتوں کی ہے۔ سب معلوم ہے آپ کو، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا۔ اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ اپنی طرف سے بھی ہم تو 5 ہی روپیہ چوری کیے تھے لیکن انہوں نے 10 لکھ دیا، یہ ان کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کے اعمال کی جو ریکارڈنگ ان کے ذمے رکھی گئی، اگر آپ کے اعمال کی ریکارڈنگ نہ ہوتی مثال کے طور پر، تو اس سے بڑا پھر ریکارڈر کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے ریکارڈنگ جو رکھی ہے وہ تمہارے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے کہ قیامت میں اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو وہ ریکارڈ تمہارے ساکشی بنے کہ یہ تم نے کام کیا ہے۔ وہ عذر کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں کو ریکارڈر کی ذمہ داری دی گئی، جن کو آپ کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اب فرشتوں پر اگر ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی رحمت ہے کہ ہمارے ریکارڈر جو ہیں وہ بڑے امین ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ایک کسی دوسرے کے ذمے ہوتا یا کوئی اور بات ہوتی تو عذر بھی ہوتا اور پھر آگے معاملہ کہاں تک جاتا اللہ ہی بہتر جانے۔ تیسری چیز، فرشتے، ابھی آج حدیث بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ جو لوگ نماز کے ارادے سے مسجد میں آتے ہیں، صرف نمازی کے ارادے سے آتے ہیں اور ان کو کوئی دوسرا کام نہیں رہتا ہے، نماز کے ارادے سے مسجد میں آئے، ابھی جماعت کا وقت نہیں ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا دعا کرتے ہیں؟ اس میں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، کہ صرف تیری نماز کے لیے آئے ہیں، بقیہ مسجد میں آنے کا کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کے ڈر سے نہیں آئے ہیں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ صرف آپ کی نماز پڑھنے آئے ہیں، لہذا آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یہ جو لوگ نماز میں پہلے آتے ہیں ان کو یہ فضیلت معلوم ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو جب تک آپ ان پر یقین نہیں کریں گے، ان کو رحمت والا نہیں مانیں گے، تب تک آپ کا وشواس ہی نہیں ہو پائے گا کہ یہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ تو اچھا، ایک جگہ دعا نہیں ہوتی ہے، سینکڑوں جگہ ایسے مقامات ہیں کہ فرشتوں کو ہماری دعا کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ عرفہ میں بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ، جا کر کے دیکھو کہ ہمارے بندے کتنا گڑگڑا کر کے دعا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ ان سے سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے، اچھا بتاؤ کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اس کا کیا اجر دیا جائے؟ تو آپ اگر ان پر ایمان لائیں گے کہ یہ فرشتے ہیں تو یہ آپ کے لیے رحمت کی اچھا، ایک آدمی بولتا میں فرشتوں کو نہیں مانتا، تو تمہارے لیے دعا فرشتہ کبھی کرے گا؟ کبھی زندگی میں نہیں کرے گا، کبھی زندگی میں نہیں کرے گا۔ تو
تو اگر آپ ان کو مانیں گے تب یہ آپ کے لیے کیا بنیں گے؟ رحمت کا باعث بنیں گے. اور ایسے مقامات ہمارے پاس کئی ایک ہیں کہ جہاں پر فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ان سے دعا کرائی کیوں جاتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی بریکٹ کی بات ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ آپ کے بارے میں پہلے دن، سب سے پہلے دن یہ آپ کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھے. انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ اللہ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا نہیں کرو، بہت شرارت کریں گے یہ. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ یہ خون خرابہ کریں گے. اور ہم لوگ ہیں نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تعالیٰ کا جو انداز گفتگو ہے، فرماتا ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. شانتی اختیار کرو، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں کیوں ان کو پیدا کر رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں. تو فرشتے پہلے دن سے ہمارے بارے میں تھا، ہمارے بارے میں ان کا ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے. اب جب آپ اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. کیوں؟ وہ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم نے ان کے بارے میں کہا تھا یہ بہت خراب لوگ ہوں گے. لیلۃ القدر میں آتے ہیں جب خوب لوگ دعائیں مانگتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. عرفہ کے میدان میں بھیجا جاتا ہے کہ دیکھو انہی کے بارے میں تم نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور اسی لیے جہاں آپ زیادہ شرارت کرتے ہیں وہاں ان کو جانے نہیں دیتا. اللہ کو فرشتے سے زیادہ اپنے بندے سے پیار ہے نہیں؟ آدمی، حدیث میں کیا آتا ہے، جب آدمی اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے تو ان کو کہہ دیا جاتا ناٹ الاؤڈ، نہیں جا سکتے. ٹوائلٹ میں گندی جگہ ہے، ناٹ الاؤڈ. جب آپ پکچر ہال میں جا کے بیٹھتے ہیں تو بھی یہ نہیں جاتے کہ ان کو میوزک بھی پسند نہیں ہے، وہاں بھی نہیں جاتے. جب آپ اچھی جگہ پہ رہیں گے تب ان کو دکھلایا جائے گا کہ ہمارے نیک بندے ہیں، جا کے دیکھو کتنے اچھے ہیں. تو ان کے بارے میں اگر آپ یقین کریں گے، ایمان لائیں گے، تو یہ آپ کے لیے رحمت کا کیا بنیں گے؟ باعث بنیں گے. اور آخری بات، ایک بات سوال کر رہا ہوں آپ سے. اگر آپ کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ آج مولانا سراج صاحب مدرسے میں نہیں ہیں، معلوم ہو جاتا ہے، تو آپ ذہنی طور پر آزاد رہتے ہیں یا آپ ذہنی طور پر رہتا ہے کہ نہیں یار تو اور زیادہ خراب معاملہ ہے، بہت ٹائٹ رہے گا؟ کیا ہوتا ہے؟ ذہنی طور پر آزاد رہتے ہیں نا کہ آج مولانا صاحب نہیں ہیں. حالانکہ میں کچھ نہیں کرتا، آفس میں بیٹھا رہتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، کسی کو مارتا ہوں، کچھ نہیں کرتا. لیکن آپ پتہ چلا انسانی مزاج کیا ہے؟ انسانی مزاج یہ ہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کوئی ہمارا ریکارڈر ہے، ہم سے اوپر ہے، تو دنیا بہت آسان سے چلے گی، جیسے مدرسہ آسانی سے چلتا ہے. اور جب معلوم ہو جائے کہ آج کوئی نہیں ہے تو آپ چاہے کچھ کریں نہ کریں لیکن ذہنی طور پر آپ آزاد ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ابھی کالج وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آج پروفیسر صاحب نہیں آئیں گے، تب لڑکوں کی شرارت دیکھیے. اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ آفس میں بیٹھے ہیں، آنے والے ہیں، بھلے نہ آوے 40 منٹ اور پورے، پھر بھی وہ شرارت نہیں کریں گے، انہیں معلوم ہے کہ کسی وقت آ سکتے ہیں. تو فرشتے کو رکھ کر کے جو ریکارڈنگ رکھی گئی نا، آپ اچھا آزاد اگر ہوں گے تو زیادہ گناہ ہونے کے چانسز ہیں، آزاد ہوں گے تو زیادہ جہنم میں جانے کے چانسز ہیں. اور اگر ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے اوپر پکڑنے والا ہے تو ہم اپنے آپ کو نیک رکھیں گے. تو فرشتوں کو جو یہ رکھا گیا ریکارڈنگ کے لیے، تو اس سے ہم بے لگامی سے بچ گئے، یہ ہمارے لیے رحمت بن کے ثابت ہوئے، ورنہ ہم خوب شرارت کرتے. بھائی بہت سے لوگ ہیں، مولانا لوگ ہیں، حافظ لوگ خاص کر رمضان میں اس علاقے میں جہاں پر لوگ ان کو نہیں جانتے، جب تراویح سنانے جاتے ہیں تو رات میں ان کے جلوہ دیکھیے، پھر یہاں گھوم رہے ہیں، ایسے رومال رکھے ہیں، پان کھا رہے ہیں. یہ کیا؟ کیونکہ ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہاں مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے. اور ان کے جہاں مقتدی رہتے ہیں وہاں تو وہ ایک دم اللہ کی گائے بنے رہتے ہیں، جن سے زیادہ کوئی نیکی نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں سب ہم کو جان رہے ہیں. تو بے لگام انسان کب ہوتا ہے؟
جب اس کو معلوم ہو جائے کہ گرفت کرنے والا، تو وہ آپ کے لیے رحمت ہوئی، گرچہ لفظ گرفت اچھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے لیے رحمت ہوئی۔ ایسے ہی فرشتوں کا ایمان، فرشتوں کو ریکارڈنگ، فرشتوں کے ذریعے سیکیورٹی، یہ سب ہمارے لیے رحمت ہوا۔ ہم بے لگام اور آزاد نہیں ہو پائے، اور ہم اس کی وجہ سے ہم بہت سے معاملے میں جہنم سے کیا ہو گئے، بچ گئے۔ اس لحاظ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی دین رحمت ہے۔ یہ بات آپ سے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ